یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ٹولے کے لیے کہ وہ ملک کے اندر تو بدوائیں لے ہی رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو بدوائیں دی جاتی ہیں پاکستان میں، لیکن اب اتنی مقدس جگہ پر جو بدواؤں کا سلسلہ جاری ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت افسوسناک انجام نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ حمزہ شہباز نے پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کو مفت بجلی 100 یونٹ تک فراہم کی جائے گی، وہ وعدہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ دیا ہے کہ حمزہ شہباز کا یہ وعدہ ضرور پورا کیا جائے گا، لیکن 17 جولائی کے الیکشن کے بعد جب 19 جولائی کو نیا وزرانہ منتخب ہوگا تو اس کے بعد جا کر یہ وعدہ پورا کیا جائے گا، عوام کو ریلیف ضرور ملے گی لیکن الیکشن کے بعد۔ دوسری جانب شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر عوام کو دھوکہ دینے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا میگا اسکینڈل آنے جا رہا ہے، وہ ہے سولر پاور پلانٹ پالیسی کے تحت۔ ابھی جو سولر پاور پلانٹ کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر وزیراعظم ہاؤس، وزیراعظم سیکریٹریٹ اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں سولر پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حجاج کرام عدم سہولیات کی وجہ سے اور پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے مسجد حرام میں امپورٹڈ حکومت اور ان کو لانے والوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں ہوں باسط ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈورا باکس۔ ناظرین، حمزہ شہباز نے جب پنجاب میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق حمزہ شہباز وہاں پر دھاندلی نہیں کر سکتے، وہاں پر ووٹرز کو ہراساں نہیں کر سکتے، ووٹرز کے ووٹ نہیں خریدے جا سکتے، تو پھر انہوں نے رشوت دینے کا ایک نیا طریقہ انہوں نے تجویز کیا، اور وہ نیا طریقہ تھا کہ ان حلقوں میں جہاں سے ان کو ووٹ ملنے تھے وہاں پر 100 یونٹ بجلی کے مفت فراہم کیے جائیں۔ اعلان تو تھا کہ پورے پنجاب میں ملے گا، لیکن پورے پنجاب میں چونکہ ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو ضرورت تھی اپنے حلقے سے، تو صرف اپنے حلقے میں انہوں نے 100 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنی تھی۔ اب جو یہ فیصلہ آیا ہے تو حمزہ شہباز بڑے اس پر سیخ پا ہوئے ہیں، ان کے وکیل بڑے سیخ پا ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پر ان کی نانی مسلم لیگ نون کی نانی مریم نواز، وہ بہت سیخ پا ہوئی ہیں اور غصے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ غریب عوام سے ان کا حق چھینا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ غریب عوام کے اتنے خیر خواہ ہیں، اگر عام غریب عوام کے خیر خواہ ہوتے مریم نواز یا حمزہ شہباز یا شہباز شریف، تو آج پاکستان اس طرح تباہی کی طرف نہ جا رہا ہوتا۔ معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا، پیٹرول، بجلی، ڈیزل اور کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں ان کی وجہ سے اضافہ ہوا، حالانکہ پوری دنیا میں وہ اضافے جو ہوئے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ کم نہیں کر رہے، یہ اپنا ذاتی اکاؤنٹ، ذاتی خزانہ، ذاتی پیٹ بھر رہے ہیں۔ اور پھر جب رشوت کو روکا جاتا ہے، جو کرپشن روکی جاتی ہے، پھر اس پر یہ سیخ پا ہوتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دی جاتی ہیں کہ عوام سے ان کا حق چھینا گیا۔ تو یہ جو عوام کو حق دیا جا رہا ہے، یہ بجلی مریم نواز کے باپ کی بجلی ہے یا حمزہ شہباز کے باپ کی بجلی ہے؟ پورے پاکستان میں انہوں نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کروڑوں اربوں روپے کا ڈاکہ ڈال دیا ہے پاکستانی عوام کی جیبوں پہ۔ بجلی کی قیمتیں مہنگی کر دی، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا، اور ساتھ میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اربوں روپے کا ڈاکہ ڈال کر لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کر صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس مخصوص حلقے میں 100 یونٹ فری دیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ بجلی حمزہ شہباز یا مریم نواز کے باپ کی بجلی ہے؟ اگر انہوں نے ریلیف دینا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء میں ریلیف دیں، وہاں بھی سبسڈی لگا دیں، یوٹیلیٹی سٹورز میں سبسڈی لگا دیں، لیکن پھر پورے پاکستان کے لیے لگائیں، یا پھر پورے پنجاب کے لیے لگائیں، پاکستان کو سائڈ پہ رکھیں، پنجاب پہ لگا دیں، سبسڈی دیں۔ آپ پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا آپ نے کر دیا، اب جب کمی ہوئی ہے عالمی مارکیٹ میں آپ کم کر دیں، وہ آپ سے نہیں ہو رہا، لیکن جو عوام سے ڈاکہ ڈال کر آپ جو لوٹ کھسوٹ کر کے وہ پیسہ لے کر اپنے حلقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے، وہ رشوت جب روکی گئی تو مریم نواز کی چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں کہ غریبوں کا حق مارا گیا۔ آپ اتنے غریبوں کی خیر خواہ ہیں، اگر آپ ہیں تو پھر سب سے پہلے تو اپنے باپ کا لوٹا ہوا پیسہ تو آپ باہر سے لے آئیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ جو پیسہ آپ کے باپ نے لوٹ کر
گیا ہوا ہے، فرار ہے، ملک واپس نہیں آ رہا. وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ وہ عوام کا پیسہ لوٹ کر گیا ہوا ہے. تو وہ لوٹا ہوا پیسہ لائیں اور عوام میں تقسیم کریں، ان غریب عوام میں جن کی آپ اتنی ہمدرد بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں شہباز شریف پہ. شہباز شریف چونکہ ان کا نام صرف شریف ہے، یہ ہے نہیں شریف، لیکن انہوں نے اپنا نام شریف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کم از کم لوگ ان کو اگر شریف سمجھتے نہیں ہیں تو بولیں ضرور. اب شہباز شریف کی یہ حرکت ملاحظہ کریں کہ ایک طرف انہوں نے عوام کو بجلی سے اتنا تنگ کر دیا ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا ہے، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا ہے، پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کہ عوام کا جو ابھی اس وقت جو سنگل ایک مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے. پہلے عوام کو تنگ کیا، پھر ان کو جب سہولت دینے کے وقت آئے تو اس نے اپنے بیٹے یعنی سلمان شہباز کی کمپنی لانچ کر دی، سولر پینل کی، سولر پاور پلانٹ کی ایک بہت بڑی کمپنی لانچ کی. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ سلمان شہباز سرکاری وفود کے ساتھ مختلف ملکوں کے دورے کر رہے تھے، خصوصاً ترکی کے، تو وہاں پر انہی چیزوں کے معاہدے ہوئے، سولر پاور پلانٹ کے حوالے سے معاہدے ہوئے. سولر کا جو اکوپمنٹ پاکستان لایا جائے گا تو اس کی تیاری کی جا رہی تھی اور سلمان شہباز اس چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں. جب شہباز شریف کا دورہ ختم ہوا واپس آئے تو اس کے بعد بجٹ میں صرف ایک جو ریلیف دی گئی تھی وہ ریلیف بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور وہ ریلیف یہ تھی کہ سولر پر جو ٹیکسز امپورٹڈ جو چیزیں ہیں، یعنی ان کے انورٹر ہو گئے، سولر پینل ہو گئے، بیٹریز ہو گئی، تو ان پر ٹیکسز نہیں لگیں گے. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ کاروباری حضرات سے میری بات ہوئی جو ان کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، ان کے مطابق صرف اور صرف سلمان شہباز کی جو کمپنی ہے اس کو نوازا جا رہا ہے. باقی جو کاروباری حضرات ہیں ان کو وہ چیزیں امپورٹڈ جتنی بھی اس وقت بھی کراچی میں وہاں پر انہوں نے روک رکھی ہیں، اور جب تک وہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، وہ ڈیوٹی ادا نہیں کر دیتے ہیں، ان کو ان کی اکوپمنٹس نہیں دیے جا رہے. یہ صرف اور صرف سلمان شہباز کو، یعنی پھر شہباز شریف نے اپنے ہی ذاتی جو خزانہ ہے اس کو بھرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ لانچ کیا ہے، جس میں یہ دونوں ہاتھوں سے عوام کو بھی لوٹیں گے اور باہر سے جو اکوپمنٹ آ رہا ہے اس پہ بھی ڈیوٹی فری کر دیا، اور اس سے بھی پاکستان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف یہ اپنے ذاتی خزانہ بھرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور پاکستانی عوام کی حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک نہیں دو جوتے مارو، دو جوتے اس لیے مارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی ہے، اتنا تنگ کر دیا گیا ہے. اوپر سے عید آ رہی ہے، اور عید کے موقع پہ بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری رکھیں گے، اس سے آپ کو ہم ریلیف نہیں دے سکتے. تو ایسی صورتحال میں عوام کہتی ہے کہ دو جوتے مارو، یعنی ہمیں مہنگی بجلی دو. جو آپ نے جس طریقے سے بھی آپ نے ملک کو لوٹنا ہے، جس طریقے سے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو، لیکن سولر پینل لاؤ، بجلی پوری کرو اور ہمیں اس لوڈ شیڈنگ سے ہماری جان چھڑاؤ. آخر میں ایک بہت علمی والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں پاکستانی حجاج کرام، پاکستانی امپورٹڈ حکومت کو، ان کو لانے والوں کو بد دعائیں دیے جا رہی ہیں. جگہ دیکھیں، اتنی مقدس جگہ مسجد حرام، یہاں پہ لوگ عبادت کرنے کے لیے پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم اس وقت اتنی ستائی ہوئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اتنا مہنگا جو انہوں نے حج کر دیا ہے، جتنے مہنگے انہوں نے ان کی سہولتیں کر دی ہیں، اس کے باوجود ان کو وہ سہولتیں نہیں دی گئیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اور یہ دھوکہ امپورٹڈ حکومت نے کیا ہے. امپورٹڈ حکومت میں وہ نام لے کر شہباز شریف کو، فضل الرحمان کو، زرداری کو، ان کو لانے والے جو ہینڈلرز ہیں ان کو اور غیر ملکیوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ بد دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے شریف فیملی کے لیے اور ان کو لانے والوں کے لیے، امپورٹڈ حکومت کے لیے، کہ اتنی مقدس جگہ پہ جا کر جہاں پہ عبادات کا اس وقت جو لیول ہے وہ پورے سال میں سب سے ہائی لیول یہی ہوتا ہے کہ اس میں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک اہم فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہاں پہ شہباز شریف، فضل الرحمان اور زرداری کو بد دعائیں دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ٹولے کے لیے کہ وہ ملک کے اندر تو بد دعائیں لے ہی رہے ہیں،
ہر جگہ پہ ان کو بددعائیں دی جاتی ہیں پاکستان میں، لیکن اب اتنی مقدس جگہ پر جو بددعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت افسوسناک انجام نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو شہباز شریف کا ہوگا یا پھر ان کے ٹولے کا، کیونکہ ان بددعاؤں میں کچھ تو اثر ہوگی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف ملے اور مسلمان دوسرے مسلمان کو بددعائیں دیں، لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو حرکتیں شہباز شریف کر رہا ہے یا امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، تو اس کے بدلے میں ان کو دعائیں ملنا تو بہت مشکل کام ہے۔ دعاؤں والا کوئی انہوں نے ایک کام نہیں کیا، تو نتیجتاً ان کو یہی بددعائیں نصیب ہو رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ بیت اللہ میں جا کر کوئی ہمارے حق میں بددعا نہ کر دے۔ مزید اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔